في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد اس کائنات کا امت پر کہ جن ذوات مقدسہ کے وجود مومنین عزیزان بزرگان، وہ جو ہے پہلے خطبے میں اخلاص در عمل اور معرفت الہی کے بارے میں چل رہی ہے، اسی لیے اسی عنوان سے یہ آیے کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں یعبدون سے مراد آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا قول نقل فرمایا اے لیعرفون، یعنی اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ عبادت الہی کا اصل مقصد، انسان کی خلقت کی اصل غرض اپنے رب کو پہچاننا، اور یہ بات بارہا آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ طبیعی بات ہے، فطری بات ہے۔ مثلا جیسے جتنے واٹ کا آپ یہاں پہ بلب روشن کریں گے اتنی زیادہ روشنی آئے گی، اسی طریقے سے یہ بات فطری ہے کہ جتنا ہمارے وجود میں رب کی معرفت آئے گی اتنا ہمارا وجود اپنے رب کے لیے جھکتا چلا جائے گا۔ کمزوری نہیں ہے، یہ کمزوری کا باعث نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ ایک مثال ایک شاعر کے شعر بھی ہے کہ ہم جھوٹے مل رہے ہیں تو کمزور مت سمجھ، پھلدار شاخ ہو تو لچکتی ضرور ہے۔ جتنا پھل آپ کے وجود میں معرفت کا آئے گا اتنا آپ کے وجود میں لچک آئے گی، اتنا ہی ہمارا رب ہمیں پہلا سجدہ زمین سے ہم پیدا ہوئے، جب دوسرا پیدا کرتے ہیں تو فکر میں یہ رہے کسی نہ کسی درمیان میں جو کسی سے پیدا ہوا کسی میں ہی مل ہے، اس درمیان میں انسان کی اصل زندگی، اصل مقصد، اصل ہدف کیا ہے؟ اگر آپ وہ فکر کر کے دیکھو گے تخت پر بیٹھے ہوئے اللہ کی یہاں پر دنیا سے کرنے کے بعد ہمارے ڈرون ہو گیا ہے،
اور اتنا عزیز ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ اگر کسی نبی کا ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام. غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب کا خطبہ اور بحث پوچھتی ہے اول الدین معرفتہ وکمال المعرفہ تصدیق بہ وکمال التصدیق الوحدانیۃ اللہ وکمال الوحدانیہ الاخلاص اللہ. یہ جملے پوری زندگی کا نچوڑ ہے. یہ جملے پوری عبادتوں کا، پورے اعمال کا، پوری زندگی کا خلاصہ ہے. انسان جب اس وجود میں رب کو پہچانتا ہے تو اعضاء و جوارح سے تصدیق کرتا ہے. جب تصدیق کرتا ہے، جس قدر جتنی شدت سے تصدیق کرتا ہے اتنی شدت سے اسے ایک اور اکیلا پاتا ہے. جتنی شدت سے اسے ایک اور اکیلا پاتا ہے اتنی شدت سے اس کے وجود میں اخلاص آتا چلا جاتا ہے. مومنین، بزرگان، جوانان، واقع حاضرین، اگر آپ دیکھ لیجئے اس سے مل رہے ہیں کہ آپ کا دوست ہوں، اس سے مل رہے ہیں کہ آپ کس سے ملے. تمہیں کس نے کہا؟ فلاں نے. اوہ یہ تو میرا مخلص تھا، میرا خالص تھا. ہے جو دوسرے بیٹوں کو آپ دھتکارتے رہیں تو لگ رہا ہے کہ بتائیں کہ یہ اولاد کی جو اس بات کی ہے بنے گی، پھر کہیں گے کیا بچوں میں، بڑوں میں، یہاں پہ رشتہ داروں ظلم منافقت میں چھوٹا ظلم نہیں ہے. اگر باپ نے ہلکا سا ایک تنبیہ کرنے کے لیے کوشش کر دیا تو منافق تو بچ جاتا ہے. لیکن اگر منافق نہ کر جائے آپ نے سمجھ کمال الوحدانیہ الاخلاص. اور اخلاص بچایا کہ نہیں جاتا ہے یہ آپ سمجھ آتے ہیں. انسان جب اپنی نیت کو خالص کر لے، انسان جب اپنی ارادے، فکر، تدبر اور نیت کو خالص کرتا ہے تو پھر وہ اسی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہوتا ہے. اور پھر وہ جب عبادت کرتا ہے تو پھر اپنے رب کے لیے کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرتا ہے. ایک عالم دین نے واقعہ نقل کیا اور واقعہ بنی اسرائیل کے عابد کا ہے جو عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن عبادت میں دل متوجہ ہوئے کہ تیری عبادت ہے ریاکاری کے لیے. اور کیجیے گا انسان جب رب کی بات نہ کرے، ریاکاری میں محسوس ہو جائے اور پھر ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہو، لیکن کتنا سخت ہے. یہ بات عابد جس نے یہ دیکھا کہ پوری زندگی بھر لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاضت کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کے کام کیے، یہ سارے کام تیرے لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے. آخر تجھے ہو کیا گیا ہے؟ ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ، اپنے رب کے لیے اخلاص کر. ایک دن اس
مسجد چیز سے مخلوق کر دے گا تھا لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے وہ ہو جایا کرتے ہیں اور دن میں ہی لوگ مشرت کے رات کو پھر کوئی جانے کا آپ کی نہیں پڑتا ہے. یہ اس مسجد میں پہنچا کہ آج اپنے رب کی عبادت مکمل طریقے سے یہاں کریں گے اور اللہ کے بعد کوئی نہیں کرے گا. تو آج یہ کاریہ میں نہیں چلے وضو کیا نماز پڑھنا شروع کی. جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی فوراً ہوا جو ہے وہ پانی ہو گئی اور بارش کے امکان ہو گئے. بارش آنے لگی, ہوا چلنے لگی, آندھی چلنے لگی. اس نے کہا مطلب دیکھا ہوا طوفان بارش ہے کب میں بات کرے گا. نماز پڑھنے میں مطلوب ہے کہ اتنی دیر میں کسی کی آہٹ کی آواز ہوئی. نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی آہٹ کی آواز کو سنا. اب جیسے اس کی آہٹ کی آواز کو سنا, اب نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز سے پورا نہیں کر دیا. اب رکوع کرتے کرتے رکوع پورا نہیں کر دیا. اب قنوت پڑھتے پڑھتے قنوت پورا نہیں کر دیا. اب تھوڑا نماز پڑھنا شروع کیا. اب پوری رات یہ سوچ کر کے وہ دیکھ رہا ہے آگے کے مسجد میں, اور پوری رات عبادت کرنا شروع کی. اب لمبے لمبے سجدے ہیں, لمبے لمبے رکوع ہیں, لمبے لمبے رکوع ہیں, دعائیں ہیں, بڑے بڑے سورے ہیں, پڑھنا شروع کیے. اب جیسے ہی ہوا روشن ہوئی اور موسم دیکھا کہ اب تاریخ بادل چھٹ گئے ہیں, ہوا روشن ہو گئی, صبح اشرا ہوئی. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا, اس بارش میں ایک کتا پناہ لینے کے لیے مسجد آ گیا. وہ لینے کے لیے آ گیا تھا نا ایک کتا. فرمایا افسوس میرے حال کا, پوری رات عبادت کی دکھانے کے لیے وہ جانور کو. انسان جب یا کاری میں گرتا ہے تو اس انداز سے گر جاتا ہے. لیکن اس واقعے میں عزیزان ایک درس عبرت ہے, وہ یہ ہے کہ جو یہ عابد اللہ کی عبادت ریاکاری کے لیے کر رہا تھا, پھر اس انداز سے خالص کو اپنے رب کے لیے کہ اس نے اپنی داستان کو خود ہی نقل کیا, جبکہ اس کے علاوہ کوئی نقل کرا نہیں. یہ چاہتا دوسرا کو چھپانے کا نہ ہوتا تھا. پھر بعد میں وہ استغفار کے ذریعے سے اپنے رب کی بارگاہ میں ایسا خالص ہوا ہے کہ اپنی اس رات کی عبادت کہ جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے, اس نے اس کو بیان کرنے کے بعد اپنے کو اتنا ذلیل کیا کہ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو صرف خدا ہے, کسی اور کے لیے اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے. واقعہ جب انسان اخلاص کرتا ہے اس کے وجود میں طاقت آتی ہے. جب انسان اخلاص سے عمل انجام دیتا ہے اس کے وجود میں قوت آتی ہے. اس کا وجود میں نفس نفیس اس انداز سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ انسان جو اخلاص کرتا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ بہت دنوں سے مدتوں سے بنی اسرائیل ایک درخت جو عبادت کرنے لگے, پرستش کرنے لگے. اب اس نے سوچا کہ قابل نے کو یہ کیا معاملہ ہے. بنی اسرائیل جس درخت کو خدا بنا بیٹھے میں ابھی پرانا بڑھاتا ہوں اور اس درخت کو کاٹ دیتا ہوں, بنی اسرائیل کو سمجھاتا ہوں کہ یہ خدا نہیں ہے. اور لے کر اپنے گھر سے چلا, پرانا لے کے چلا اور کاٹنے کے لیے. اب جسے پھر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو شیطان کو شکل انسانی ظاہر ہوا. اس کام سے باہر آ جاؤ. کیوں آ جاؤ گا, تمہارا وظیفہ نہیں ہے, تم ایک آدمی ہو, اپنی عبادت کرو. اگر یہ کام پورا ہے تو خدا کسی نبی کو بھیجے, پیغمبر کو بھیجے, وہ بتائیں ان کو یہ کام پورا ہے, تمہیں وہاں عابد عبادت کرو. اس نے کہا نہیں, مگر لازم ہے کہ ہر جگہ پہ جو پیغمبر ہو نہیں. اب یہاں پہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے لیے جائیں اس کام کو آسان کریں. اس نے ایسے کام کو کر دیتے ہیں. جب تم یہ نہیں مانتے ہو اس درخت کو مت کاٹو, ہم تمہیں ایک دینار روزانہ دیں گے جس سے تم اپنی زندگی 2 دینار روزانہ دیں گے. 1 دینار اپنے اوپر خرچ کرنا اور 1 دینار جو عابدین بنی اسرائیل ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا. تو تم ایک عبادت کا بھی ثواب پاؤ گے اور دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے کا بھی ثواب پاؤ گے. تو کیا کرنا چاہیے, وہ واپس چلا گیا. درخت کے نیچے اسے سوئی 2 دینار, دوسرے دن بھی 2 دینار. اب تیسرے روز اس کے نیچے 2 دینار نہیں, اور
गाड़ी नहीं समझते हो, धोखा दिया मुझे। फिर कुरान उठाई और चला। अब जो चला रास्ते में चला तो जाके मैं क्या मुझे एक आंख में दीवार करूं। अब जो जंग हुई है, पहली मरतबा जो जंग हुई थी तो इसमें शैतान के ऊपर जो हमला पाया था, अब शैतान ने पहले ही झटके में जमीन पे गिराया और कुरान उठाया और कहा कि अब तू वापस चला जा, मेरी तेरी कदम काट दो। कहा क्या वजह है कि पहले रोज मैं तुझ पे गालिब आया, तुझे जमीन पोस दिया और तुझे ये मजबूर किया कि तुम दो दिन आते, और आज क्या वजह है कि तू मेरे ऊपर गालिब आ गया। उसने कहा कि सुन, इसकी वजह तेरे खुद अमाल है। तो अपने वजूद में देख, जब तूने पहली मरतबा कुल्हाड़ी उठाई थी, आया अपने लिए उठाई थी या अपने खुदा के लिए उठाई थी? जब तूने पहली मरतबा कुल्हाड़ी उठाई तेरा काटने के लिए, तो उसमें तेरा अपना माना नहीं था, उसमें तेरा अपना वजूद नहीं था, उसमें तू सिर्फ खुदा को देख रहा था, केवल इसमें की हिदायत को देख रहा था। और आज जो तूने कुल्हाड़ी उठाई है, तुझे तो 2-3 रात नहीं मिले उस पे, उसके लिए उठाई है, अल्लाह के लिए उठाई। जब तुम इखलास अल्लाह के लिए करोगे तो परवरदिगार हर हाल में तुम्हारा साथ देगा, परवरदिगार हर हाल में तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारी ताकत को बढ़ा देगा, तुम्हारी इज्जत को बढ़ा देगा, तुम्हारी कुव्वत को बढ़ा देगा, तुम्हारी शोहरत को बढ़ा देगा। परवरदिगार आलम जब तुम अपने आमाल में इखलास लेकर के आओगे तो परवरदिगार आलम तुम्हें हर किसी के नजदीक अजीज बना देगा। जब इंसान इखलास से दूर होता है, जब इंसान का वजूद खालिस नहीं होता, अपने रब के लिए नहीं होता, यकीन करें फिर शैतान और शैतानी कुव्वतें हम सब पर गालिब आती हैं। वो इस अंदाज से हमसे काम लेती हैं कि इंसान जो काम करना नहीं चाहता है वो भी वो काम हमसे। अज़ीज़ान मोमिनीन, हमें चाहिए अपने वजूद में इखलास पैदा करें, अपनी नीयत में इखलास पैदा करें, नीयत खालिस रखें। अगर हमारी नीयत खालिस रहेगी तो हमारा अकीदा खालिस होगा, हमारा अकीदा खालिस होगा तो हमारे आमाल खालिस होंगे, हमारे आमाल खालिस होंगे तो फिर माशरा खुद ब खुद संवरता चला जाएगा, माशरा खुद ब खुद लिल्लाही बनता चला जाएगा, माशरा खुद ब खुद वो अफराद से भर जाएगा कि जिन अफराद की नबी को, ईमान को, रसूलों को, सबको जरूरत है। इंसान का एक काम कैसे अपने आमाल में इखलास ले आए, परवरदिगार आलम उसके तमाम जिंदगी के उमूर को मुनज़्ज़म भी करेगा, मुरतब भी करेगा, बरकतें भी देगा, रहमत भी करेगा। उसके अंदर जो है इखलास की ज़मीनिल्लाह जब होगा तो परवरदिगार आलम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें इनायत फरमाएगा। उन्हें दुआ करते हैं बालने वाले मोहब्बत और मोहब्बत के सदक़े में हमें अपने वजूद में इखलास पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह